کا فجر کے حوالے سے قبلہ معصوم کی نص موجود ہے، چھٹے امام کا فرمان موجود ہے کہ سورہ فجر کی اس لیے تلاوت کیا کرو فَإِنَّهَا سورۃ الحسین، یہ سورت سورہ حسین ابن علی ہے، یعنی سورہ فجر کا دوسرا نام، تو اسی لیے تو میں نے شہر الحسین میں سورہ حسین کی تلاوت کی۔ علماء تشریف فرمائے، طلباء تشریف فرمائے، اللہ نے 114 سورے نازل فرمائے اور کم و بیش 6666 آیتیں نازل فرمائی ہیں، ایسا یا نہیں؟ اللہ نے سورتیں اور آیتیں نازل کی ہیں، سورتوں کے نام نازل نہیں کیے، سورتوں کے نام اللہ نے نہیں رکھے۔ بھائی سورتوں کے نام توقیفی نہیں ہیں، یعنی من جانب اللہ نہیں، یہ مفسرین نے ان سورتوں کے نام رکھے ہیں ہماری آسانی کے لیے۔ اور معیار کیا رکھا؟ جس صورت میں جس ذات کا، جس شے کا زیادہ ذکر ہے، یا اللہ یہ میری بات کو سمجھیں، اسی کے نام پر سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ اور بہت ساری صورتیں تو ایسی ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں، اور بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ عجم میں ان کے نام اور ہیں، عرب میں نام اور ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جیسے سورہ دہر ہمارے ہاں سورہ دہر کہلاتی ہے، اہل عرب سورہ انسان کہتے ہیں۔ سورہ لہب ہم اسے سورہ لہب کہتے ہیں، اہل عرب اسے سورہ مسد کہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور دور کیوں جائیں، سورہ الحمد اس کے بہت سارے نام ہیں، اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، سورہ فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، سبع مثانی کہتے ہیں، سورہ حمد کہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بہت ساری صورتوں کے بہت سارے نام ہیں، اور یہ نام توقیفی نہیں ہے۔ جس ہستی کا، جس ذات کا، جس شے کا تذکرہ زیادہ ہو یا شاذ ہو، پورے قرآن میں وہیں پہ ہو، اسی پہ نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ، اس میں گائے کا تذکرہ ہے، میرا ساتھ دیں جی، سر نہ ہلائیے گا۔ اور قرآن کا تیسرا سورہ سورہ آل عمران، کہ اس میں آل عمران کا تذکرہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب پانچواں سورہ ہے سورہ مائدہ، سار اٹھائیے گا، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ اس کو سورہ مائدہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں دسترخوان کا تذکرہ ہے، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، لیکن عرفاء اس سورت کا نام ایک اور بھی قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی سورہ میں اللہ نے آیہ ولایت کو نازل فرمایا۔ اب یہ سورہ مائدہ کہو تب بھی ٹھیک ہے، سورہ ولایت کہو تب بھی ٹھیک ہے۔ سارے بولے، مل کے بولیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ اللہ ولی رسول ولی ہے، اور وہ ولی جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، در حالہ کہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو یہ آیہ ولایت سورہ مائدہ میں موجود ہے، اسے سورہ مائدہ کہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اسے سورہ ولایت کہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ فجر کہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور سورہ حسین کہیں بولیں تب بھی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورت میں کردار حسینیت موجود ہے۔ اس سورہ فجر میں امام حسین کا تذکرہ ہے۔ توجہ ہے؟ اس لیے کہ سورتوں کے نام تو اسی کے نام پہ رکھے جاتے ہیں نا جس میں جس ذات کا تذکرہ ہو۔ اور چھٹے امام فرماتے سورہ فجر ہی سورہ، سارے بولے، سورہ فجر ہی سورہ حسین ابن علی ہے۔ سارے یہ بات نہیں لے سکیں گے، لیکن چونکہ مادر علمی میں پڑھ رہا ہوں، ایک علمی ادارے میں پڑھ رہا ہوں، علمی بات کر رہا ہوں، اور اس پہ توجہ چاہیے۔ اور آپ علم کے قدردان ہیں، علم دوست لوگ اس مجمع میں تشریف فرما ہیں، میں بات کرنے لگا ہوں اور آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اور آپ کی ذہانتوں کا امتحان ہے۔ سورہ فجر ہے مکی سورہ، توجہ، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 10ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ آج کل اس کا نمبر نشان 99 89
لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 10ویں نمبر پر سورت نازل ہوئی ہے، مکی۔ اب بھی دیکھیے گا ایسا ہے یا نہیں بھائی جان؟ سورہ فجر ہے مکی سورہ، اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے مدینے میں۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ بھائی؟ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے مدینے میں 4 ہجری میں، اور یہ سورہ ہے مکی سورہ۔ اب دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں مقام حسین ابن علی کیا ہے کہ اللہ مولا حسین کے آنے سے پہلے جس کے نام کی صورت بھیج دے اسے حسین ابن علی کے۔ توجہ ہے؟ آج تک کوئی خطیب کوئی ذاکر ایسا پیدا نہیں ہوا جو عظمت حسین کا ادراک کر سکے بھائی جان، جو مولا حسین کی عظمت کا ادراک کر سکے۔ یہ شہر الحسین ہے۔ ایک جملہ کہوں، ابھی تو میں نے آیتوں کا ترجمہ بھی نہیں کیا، لیکن ایک جملہ کہہ دوں، عظمت امام حسین کا ساتھ دیں گے؟ طلباء تشریف فرما ہے، ہم جب داخل ہوئے تھے مدرسے میں تو ہمیں طالب علم کی عزت و شرف کے لیے جو پہلی حدیث سنائی گئی وہ یہ تھی کہ جو طالب علم ہو، دینی طالب علم، قرآن کا طالب علم، اس کے قدموں کے نیچے فرشتے سلامت رہیں جی۔ آدھی حدیث میں نے پڑھی ہے اور آدھی آپ نے پڑھی، اس کا مطلب ہے آپ کو بھی یاد ہے۔ جو طالب علم قرآن ہو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے بھائی جان ملائکہ پر بچھاتے ہیں۔ کس کے قدموں کے نیچے؟ جو طالب علم قرآن، جو قرآن کا طالب، یہ جتنے مدارس ہیں، حوزات ہیں، یہ قرآن ہی کی تفسیر بیان کرنے کے لیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کی تفسیر کے لیے یہ مدارس قائم ہوئے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ علم قرآن سکھانے کے لیے۔ تو جو سیکھنے والا ہے، قرآن کا طالب علم ہے، اس کی عزت عظمت یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے بھائی جان فرشتے پر بچھاتے۔ اب جملہ ہدیہ کروں، قدر کیجئے گا قبلہ، جو طالب علم قرآن ہو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور جو ناطق قرآن حسین ہو اس سے ملائکہ پر لینے کے لیے آتے۔ بھائی جان توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھئی فطرس کا واقعہ ذہنوں میں آیا؟ فطرس فرشتہ ہے، اور آیا کیوں تھا؟ بولیں، پر لینے کے لیے۔ ملے کیسے؟ پھر حسین مولا سے نہیں ملے، امام حسین کے جھولے سے ملے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ ادارے میں پڑھ رہا ہوں تو ایک عظمت امام حسین کا باب اور رقم کروں، میرا ساتھ دیں گے بھائی جان؟ بھائی جان توجہ چاہتا ہوں، بزرگ تشریف فرمائیں۔ جو طالب علم قرآن ہو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے بھائی جان بولیں سارے، پر طالب علم تو بولیں کہ جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے ہیں۔ ہم بھی طلباء ہیں، سب طلباء ہیں، تو جو طالب علم قرآن ہو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے۔ دیکھیں میں امام حسین شاہ جی، امام حسین کی عظمت کا ایک باب رقم کرنے لگا ہوں، اور میرا اس ممبر پہ دعویٰ ہے طالب علمانہ کہ آئندہ سال تک آپ کو آپ دی کا یہ جملہ یاد رہے گا، اور یہ عظمت حسین کا ایک باب ہے، میرا ساتھ دیجئے گا قبلہ، توجہ کیجئے گا۔ جو طالب علم قرآن ہو وہ جس سے سیکھے، طالب علم قرآن جس سے سیکھے اسے استاد کہتے ہیں، ایسا ہی ہے، اور استاد جس کا ادب کرے اسے عالم کہتے ہیں، عالم جس سے حدیث لے اسے محدث کہتے ہیں۔ نہیں آپ چپ کر کے سن رہے ہیں؟ یہ عامی مجمع میں پڑھ رہا ہوتا تو خاموش ہو جاتے، تو خاموش ہونا ان کی مجبوری ہے، آپ تو علماء سے وابستہ ہیں۔ طالب علم قرآن جس سے سیکھے قبلہ اسے استاد کہتے ہیں، استاد جس کا ادب کرے اسے عالم کہتے ہیں، عالم جس سے
فقہ کی تعلیم حاصل کرے اسے فقیہ کہتے ہیں، فقیہ جس سے حدیث لے اسے محدث کہتے ہیں، اور محدث جس سے روایت لے اسے تبع تابعی کہتے ہیں، تبع تابعی جس کو دیکھے اسے تابعی کہتے ہیں، اور تابعی جس سے حدیث لے اسے صحابی کہتے ہیں، اور صحابی جس کی صحبت میں بیٹھے اسے نبی کہتے ہیں۔ میرا ساتھ دینا جی، اور جو نبیوں سے افضل ہوں انہیں رسول کہتے ہیں، جو رسولوں سے افضل ہوں انہیں اولي العزم رسول کہتے ہیں، اور اولي العزم رسول جس نبی کا کلمہ پڑھے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس کے لیے سجدے سے سر نہ اٹھائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ بھائی جان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، اور عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وہ رسول جو نبیوں سے افضل ہے، جو وجہ تخلیق کائنات، جو وجہ تخلیق شجاعت، جو دانہ سبول مولا کل ختم الرسول، جس کے لیے سجدے سے سر نہ اٹھائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ بلکہ عظمت امام حسین کا ایک اور باب رقم کروں کہ وہی رسول جو تمام رسولوں سے افضل ہے، جن شہزادوں کو اپنے شانوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں چلے اسے حسن و حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ عظمت حسین کا ایک باب ہے۔ بہرحال شہر الحسین میں نے سورۃ الحسین کی بھائی جان ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا آغاز اللہ نے کچھ قسموں سے کیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، خدا کہتا ہے مجھے فجر کی قسم۔ تھک گئے ہیں مجھے لگتا ہے، شاعر صاحب نے آپ کو بڑا تھکا دیا ہے۔ والفجر، مجھے فجر کی قسم، ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، خدا کہتا ہے مجھے 2 کی قسم، مجھے 1 کی قسم۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ جملہ ہدیہ کروں بھائی جان، یہ جو ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، ان کو گن لیں تو 14 بنتی۔ صلوات پڑھ لیں سارے حضرات اس جملے۔ بھائی جان میری طرف متوجہ رہے، فرمایا والفجر، مجھے فجر کی قسم، واللیال عشر، بھائی جان 10 راتوں کی قسم، والشفع 2 کی قسم، والوتر 1 کی قسم، منفرد کی قسم، اکیلے کی قسم۔ توجہ ہے، ان کو گنے تو 14 ہے، فجر 1، لیال عشر 10، 11، 2 اور 1 3، 11 اور 3۔ جنہوں نے شمار کر لی ہیں وہ صلوات پڑھ لیں مل کے محمد۔ توجہ ہے۔ اچھا عزیزان محترم، چونکہ ادارے میں پڑھ رہا ہوں اس لیے میں کچھ اصطلاحات کے ذریعے آج کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عمومی گفتگو ہو تو انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کی ایک ہوتی ہے تفسیر اور ایک ہوتی ہے تعویل۔ تفسیر اور تعویل میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تفسیر کہتے ہیں قرآن کی ظاہری جو الفاظ ہیں ان کو کھول کر بیان کرنا، ایسا ہی ہے نہیں، اسے کہا جاتا ہے تفسیر۔ اور
तावील कहते हैं जो इस जाहिर के बातन में मानी पोशीदा है, उन बातनी मानी को बयान करने का नाम तावील है। ठीक है जी। एक है तफसीर भाईजान और एक होती है तावील। तफसीर कहते हैं ज़ाहिरी माना बयान करना और तावील कहते हैं बातनी माना बयान करना। और ये बात तो आपके इल्म में है पहले से कि कुरान मजीद के 70 ज़ाहिर है और 70 बातिन है। क्यों? इसलिए कि ये मखलूक का कलाम है ही नहीं, ये कलाम खालिक है, ये अल्लाह का कलाम है। लिहाजा इसके किबला 70 ज़ाहिरी माना है और 70 बातनी माना है। ठीक है जी। देखिए, कुरान मजीद की तफसीर करने के लिए बहुत सारे मुफस्सिरीन हैं। हमारे यहाँ तफसीर बिर्राय करना हराम है। हम शियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तफसीर बिर्राय नहीं करते, हम तफसीर लेते हैं आइम्मा से। ऐसा है या नहीं? लेकिन कोई भी मुफस्सिर हो वो तफसीर तो कर सकता है, तावील नहीं कर सकता। मेरा साथ दीजिएगा जी, मैं किसी नतीजे तक जाना चाहता हूं। तफसीर तो हो सकती है, बेटा तवज्जो करनी है, लेकिन तावील हर कोई नहीं कर सकता। तावील कौन कर सकता है? कुरान की आयत पढ़ता है। खुदा फरमाता है, भाईजान तवज्जो कीजिएगा जो कदरदान है, कुरान कहता है ला यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। कुरान की तावील या अल्लाह जानता है या वो जानते हैं जिन्हें अल्लाह ने इल्म अता फरमाया। तवज्जो है या नहीं है? यानी उन्होंने किसी से इल्म हासिल नहीं किया, उन्हें अल्लाह ने इल्म अता बोले करके इस दुनिया में भेजा। ऐसा है या नहीं है? और दुनिया के पास ऐसा कोई भी नहीं कि जिन्हें अल्लाह ने इल्म देकर भेजा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 1-2 नहीं, पूरे 14 तवज्जो है कि जिन्हें अल्लाह ने इल्म अता करके भेजा। अच्छा, इस आयत की जो मैंने आयत भाईजान तिलावत की हैं, इसकी बहुत सारी तफसीर है। अलबत्ता मैं सिर्फ एक तफसीर बयान करूंगा और एक तावील जो मासूम ने बयान फरमाई है, और आपकी ज़हमतों को तमाम कर दूंगा। तवज्जो कीजिएगा। खुदा फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फज वल फज्र, मुझे फज्र की कसम, वलयालिन अश्र, मुझे 10 रातों की कसम। भाईजान सैयदना दुआ कीजिएगा। और फरमाया वशफ़, 2 की कसम, वल वत्र, 1 की कसम। ठीक है जी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ने जो फज्र की कसम खाई है, इस फज्र से मुराद है वक्त फज्र। मैं यहां चाह रहा था आपकी तवज्जो। वल फज्र, खुदा कह रहा है कि मुझे फज्र की कसम, इस फज्र से मुराद वक्त फज्र है कि जिसमें आप फज्र की नमाज पढ़ते हैं। तवज्जो है या नहीं? अब मैं जुमला हदिया करूं, खुदा की कसम इस वक्त फज्र की कितनी अजमत है कि खालिक इस वक्त की कसम खा रहा है। नहीं, महसूस करें इस जुमले को। यानी वक्त फज्र अल्लाह की निगाह में किस कदर अहम है कि अल्लाह उस वक्त फज्र की कसम खा रहा है। भाई शब रोज के 24 घंटे और इन 24 घंटों में फज्र जैसा कोई वक्त नहीं। अब जो अहले मुताला है वो जरूर इस जुमले पर हौसला अफजाई फरमाएंगे कि वक्त फज्र लाए के कसमे इलाही क्यों है? इसलिए कि ये दुनिया का वक्त ही नहीं है। अब अगला जुमला कहूँ, मैं कोई खतीबाना चाबक दख्सी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अहले इल्म हज़रात हैं। वक्त फज्र पे वही बोलेंगे जो फज्र में उठने के आदी।
جو سحر خیزی کے عادی ہیں، جنہیں صبح وقت فجر اٹھنے کی عادت ہے، یہ وقت فجر میں نے عرض کیا کہ یہ دنیا کا وقت ہی نہیں ہے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ وقت فجر جنت کا وقت، سادے میرا وقت فجر جنت کا وقت ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو جنت جانے کی خواہش ہے، ہر کوئی چاہتا ہے اللہ ہمیں جنت دے۔ تو بھائی اللہ نے ایک وقت جنت کا دنیا میں بھی رکھا ہے، اگر جنت جانے کی خواہش ہے تو جنت کے وقت سے بھی پیار کرو۔ فجر کا وقت کون سا ہے؟ بلکہ بلند تر صلوات پڑھ لیں، مہر صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ البتہ میرا وعدہ ہے میں انہیں اتنا نہیں بٹھاؤں گا جتنا شاید نے مجھے بٹھایا۔ یہ بزرگ ہے، آپ کا احترام کروں گا، آپ تشریف لے آئیں جی۔ شاید مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی جی بھائی جان توجہ ہے یا نہیں ہے؟ فجر کا وقت کون سا ہے؟ جنت کا وقت ہے، یہ دنیا کا وقت ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، جنت میں جانا ہے یا نہیں؟ خواہش ہے نا؟ تو پھر جنت کے وقت سے بھی تو پیار ہونا چاہیے، جنت کی چیزوں سے بھی تو پیار کرو، ایسا ہے یا نہیں؟ اور فجر کا وقت کون سا ہے؟ جنت کا وقت۔ آغا جی جو میرے سننے والے ہیں وہ جانتے، جب میں نے کوئی اہم بات کرنی ہو تو میں عادتاً ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ احد پہاڑ میرے ہاتھ پہ رکھے نا جی، اس کا وزن کم ہے، اور جو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اس کا وزن زیادہ ہے۔ پہلے تولنا پھر بولنا، میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر۔ فجر کا وقت اتنا اہم ہے کہ یہ جنت کا وقت ہے، اور لائق قسم الہی ہے۔ جب اس قدر اہمیت ہے تو آپ کے اور میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام وقت فجر کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ اے وقت فجر گواہ رہنا، ہمیشہ علی نے تمہیں بیدار کیا ہے، تم نے کبھی علی کو بیدار نہیں۔ سلامت رہے جی، سلامت رہے بھائی جان، سلامت رہے بھائی جان۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ یہ سلامت رہے جی۔ میں دوبارہ ہدیہ جی، سلامت رہے بھائی جان۔ قبلہ شاہ صاحب توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ یعنی مولا متقیان کا یہ جملہ ہے، صبح خیزی سے مخاطب کرتے تھے، وقت فجر سے خطاب کرتے تھے، اور خطاب کر کے کہتے تھے اے فجر گواہ رہنا، ہائے ہائے ہمیشہ علی نے تمہیں بیدار کیا ہے، تم نے کبھی علی کو بیدار نہیں کیا۔ یہ ہے وقت فجر کی اہمیت۔ اگر اسی پہ بولوں گا تو سارا ٹائم اسی پہ لگ جائے گا، لیکن یہ جملہ کافی ہے۔ صبح اٹھنے کی عادت ڈال اور صبح خیزی کو اپنائیں، صبح کے وقت سانس لیں جیسے صبح سانس لیتی ہے، بس صبح اذا تنفس۔ توجہ ہے یا نہیں؟ صبح سانس لیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی پر کیسے مثبت اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ وہ فجر ہے۔ کبھی موقع ملا تو پانچویں امام کی تفصیلی گفتگو ہے وہ عیسائی راہب کے ساتھ وقت فجر کے حوالے سے، وہ میں ہدیہ کروں گا پھر کبھی، لیکن آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہو، کس قدر اہم وقت ہے کہ اللہ اس کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ پھر فرماتا ہے وَاللَّيَالٍ عَشْرٍ، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ بھائی جان اس میں متضاد تفسیریں ہیں، ایک دو ہدیہ کروں۔ لکھا گیا کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ یہ ابھی ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے، یعنی 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک اللہ نے ان راتوں کی قسمیں کھائیں۔ سلامت رہو۔ کسی نے کہا، کسی مفسر نے لکھا کہ ان 10 راتوں سے مراد ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، یہ جو اگلا مہینہ ہے کہ جس میں شبہائے قدر ہے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں، ان راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ کچھ ہمارے ہاں معروف ہیں، کچھ برادران کے ہاں
معروف ہے. ہمارے ہاں 21ویں اور 23ویں رات کو زیادہ اہمیت حاصل ہے بشمول 19ویں رات کی. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے ان راتوں کی قسمیں کھائیں. تفسیر البرہان والے نے لکھا کہ ان 10 راتوں سے مراد محرم کی 10 راتیں. نہیں، آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا. میں جملہ ہدیہ کر دوں یہاں رک کر، چونکہ تفسیر میں یہ بات آئی ہے تو ہدیہ کرتا ہوں. بھائی جان، 10 راتیں ماہ رمضان کی ہوں یا ذی الحج کی، لیکن باقاعدہ عشرہ کسی کا نہیں منایا جاتا. اگر عشرہ کے طور پہ منایا جاتا ہے تو وہ محرم الحرام کا عشرہ، محرم کی 10 رات. توجہ ہے یا نہیں؟ اور پھر اللہ نے فرمایا، اس پہ بھی میں رکتا لیکن آگے بڑھتا ہوں. پھر اللہ نے کہا والشفع، 2 کی قسم، والوتر، مجھے 1 کی قسم. اس کی بھی بہت ساری تفسیریں ہیں لیکن 2 ہدیہ کرتا ہوں. مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد والشفع والوتر سے مراد 2 رکعتی نماز ہے اور وتر سے مراد 1 رکعتی مراد ہے. بھائی جان توجہ ہے یا نہیں؟ اور ایک مفسر نے تو کمال کر دی، اس نے کہا والشفع سے مراد تہجد کی 2 رکعتیں ہیں کہ جسے نماز شفع کہتے ہیں. اب وہی بولیں گے جو تہجد پڑھتے ہیں. بھائی کتنی ہوتی ہے نماز شب؟ بولیں جو پڑھنے کے عادی ہیں. 11 رکعت. 8 رکعت نماز شب کی نیت سے یا نافلۃ اللیل نماز تہجد کی نیت سے پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت نماز شفع، اور 1 رکعت بولے نماز وتر. وتر کہیں یا وتر کہیں ایک ہی بات. ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی جان جتنی بھی نمازیں ہیں واجب ہوں یا مستحب، میری طرف دیکھیں گا، تمام نمازوں میں شفع جیسی 2 رکعتیں اور کہیں نہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ جیسے نماز شفع پڑھی جاتی ہے اس میں دعائے قنوت نہیں ہوتا، تو ایسی 2 رکعتی نماز کوئی اور نافلہ میں نہیں. اور جو 1 رکعت نماز وتر پڑھا جاتا ہے، ایسی بھی 1 رکعت نماز کہیں نہیں ہے. کوئی ایسی رکعت ہے تہجد کے علاوہ جس میں آپ دعائے قنوت اتنا لمبا پڑھیں کہ 40 مومنین کے لیے دعائے مغفرت کریں؟ کہیں نہیں ہے. ایسا یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز تہجد اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ اللہ نے اس کی 3 رکعتوں کی قسمیں کھائی ہیں. ایک بات کہہ دوں، میں مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن مصائب سے جملہ استعار لے کر ہدیہ کر رہا ہوں. قدر کیجئے گا کہ نماز تہجد آل محمد کو اتنی عزیز ہے کہ امام حسین نے روز عاشور وقت وداع اپنی بہن سے کہا تھا کہ یا زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل. یہ نماز شب کی اہمیت ہے، یہ نماز شب کی اہمیت، یہ نماز شب کی اہمیت ہے. سلامت رہے. جناب سید الشہداء نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے کہا تھا کہ اے بہن مجھے نماز تہجد میں بھول نہ جانا، مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا. بھائی جان جملہ ہدیہ کروں، فریضہ نماز تو بعد کی بات ہے، یہ نماز شب صرف رسول پہ واجب ہے، باقی سب پہ مستحب ہے. لیکن امام حسین جانتے ہیں کہ میری بہنیں اتنی عبادت گزار ہیں کہ وہ نماز شب کو بھی نہیں چھوڑی. اور ایسا ہی ہوا، اور ایسا ہی ہوا. کربلا سے لے کر شام تک بیویوں نے نماز تہجد بھی نہیں چھوڑی. اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی جھنگ کی سرزمین پر، اس کی قدر کیجئے گا عزیزان محترم. کیا واقعہ کربلا سے پہلے بھی بی بی نماز شب پڑھتی تھی یا نہیں؟ پڑھتی تھی نا، تبھی تو امام نے وصیت کی، پڑھتی تھی نا. جناب سیدہ جو عالمہ غیر معلمہ ہیں، عابدہ بھی ان کا لقب ہے، عبادت گزار ہے، وہ پہلے بھی شب زندہ دار تھی کہ بلا نماز شب پڑھا کرتی تھی. لیکن روز عاشور سے پہلے پڑھنے میں اور روز عاشور کے بعد میں پڑھنے میں ایک فرق تھا.
پہلے نماز شب صرف نماز شب کا سمجھ کے پڑھتی تھی اور روز عاشور کے بعد حسین کی یادگار سمجھ کے پڑھتی تھی. اللہ اکبر. نماز شب امام حسین علیہ السلام کی یادگار بنتی. اب مجھے بتائیں کہ میں اہل علم حضرات میں پڑھ رہا ہوں، نماز کی حالت میں دنیاوی کاموں پر گریہ کرنا، رونا نماز کو باطل کر دیتا. ایسا ہے یا نہیں؟ سر اٹھائیے گا. لیکن دو طرح کا رونا اللہ کو نماز میں بھی پسند ہے. پوچھے کون سا؟ ایک خوف خدا سے رونا اور ایک مظلوم حسین کے غم میں رونا. اور بی بی جب نماز شب کے لیے کھڑی ہوتی ہوں گی، حسین کا آخری وداع کرنا یاد آتا ہو. آخری وداع کو بی بی یاد کرتی، آخری وداع کو بی بی یاد کرتی. تو نماز شب کی اہمیت یہ ہے. کچھ بھی نہ ہو، نماز شب کی اہمیت کے بارے میں علماء جانتے ہیں کتنی عظمت ہے. امام حسین کا صرف ایک جملہ ہی کافی کہ بہن مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا، مجھے نماز تہجد میں بھول نہ جانا. تو یہ نماز شب لائے کہ قسم الہی، اللہ اس کی قسمیں کھا رہا ہے. اس کی 3 رکعتوں کی اللہ نے قسمیں کھائی. فرمایا والشفع، جفت کہتے ہیں شف کو، 2 جفت، اور والوتر، ایک کی قسم. ٹھیک ہے.